گیا. مجھے یہ بات بھی دوسری اور کہنی چاہیے، بھول نہ جاؤں میں. آپ سوچئے کہ اس کو کتنا کنٹرول ملے گا دنیا میں، خزانوں پر، پانی پر، موسم پر، کھیتی پر، انسانوں کی جان پر، کیا کیا اس کو قابو مل جائے گا. مگر اس سب کے باوجود دجال کا جو نام رکھا گیا وہ اس زبردست پاور اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کے حوالے سے نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کا نام رکھا گیا دجال دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز. دجل کہتے ہیں ڈیسیو کرنے کو، کسی خراب چیز کو بہت خوبصورت شکل میں پیش کرنا. یہ ہے اصل میں دجل، جس کو ہم لوگ اپنی ٹیکساری اردو میں کہتے ہیں ملمع سازی. تانبے کو سونا بنا کر پیش کر دینا. یہ جو صلاحیت ہے دجال کی، اس نے اس کا نام رکھوا دیا دجال. کیونکہ یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ دنیا کے سسٹم پر ایک عجیب غریب قسم کا خارق عادت اور ایکسٹرا آرڈینری کنٹرول، یہ تو دنیا میں انسانی تاریخ میں بہت نیک لوگوں کو بھی حاصل ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا اور پانی پھوٹ پڑا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پہ مارا تو اس میں راستے نکل آئے. پتھر میں سے پانی اور پانی میں سے راستے. کیا عجیب غریب کنٹرول ہے یہ، کیا ٹیکنالوجی ہے اور کیا غیر معمولی طاقت ہے. سلیمان علیہ السلام کو تو پرندے بھی ان کے ماتحت تھے، ان کی بات سنتے تھے، ان کے آرڈرز کی تعمیل کرتے تھے. جنات کی پوری فوج ان کے ساتھ تھی. عجیب و غریب قسم کا اقتدار ان کو حاصل تھا. حضرت خضر، یا وہ جو شخصیت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، قرآن میں نام تو نہیں ہے خضر، روایات میں ہے، تو ان کو بھی تو بہت عجیب و غریب دانائی و بینائی ملی تھی. وہ کس طرح ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھ لیتے تھے جنہیں موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں سمجھ پاتے تھے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو زبردست ٹیکنالوجی ہے اور قوت و اقتدار ہے، یہ فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہے. کس مقصد کے لیے استعمال کرنے والا استعمال کرتا ہے اس خداداد طاقت کو، اصل مسئلہ یہ ہے. صنعت لبوس لکم، قرآن میں بیان ہوا ہے. سے کام لینا، اسٹیل دنیا میں کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا عطا فرمایا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان نبیوں کو اور ان نیک لوگوں کو اور ذوالقرنین کو، آپ ذوالقرنین کے بارے میں ذرا قرآن کی تفسیر سورہ کہف کی دیکھیے، اس میں کیا کیا ان کو قدرت ملی ہے. جب ذوالقرنین سے لوگوں نے کہا کہ یہ یاجوج ماجوج نامی قوم مسلسل ہم کو پریشان کرتی رہتی ہے، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ بہت فساد پھیلاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، ہمارے اور ان کے درمیان ایک بہت بڑا باندھ کھڑا کر دیجئے، دیوار کھڑی کر دیجئے، ہم آپ کو اس کا اجرت بھی دے دیں گے. ذوالقرنین نے جواب میں کہا تھا کہ نہیں، مجھے جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ سب میرے لیے کافی ہے، میں کوئی تم سے اجرت نہیں لوں گا، بس میری اس طرح مدد کر دینا تم بس. ایسا زبردست طاقت ذوالقرنین کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ پورے کرۂ ارض کا انہوں نے دورہ کیا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مغرب الشمس، ایک ایسی علاقے میں گئے جہاں سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا تھا. وہاں کیا کیا انہوں نے زبردست کارنامے انجام دیے اس خداداد قوت سے. جب ہم سورہ کہف کی تفصیلی کریں گے تب انشاءاللہ ان چیزوں کی تفصیل بیان کریں گے. پھر اس کے بعد ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس، ایک دم مشرق کے انتہا میں پہنچ گئے. پھر وہاں زبردست خدمت کرنے کے بعد آگے بڑھے. پھر حتی اذا بلغ بین السدین، کسی ایسی جگہ پر پہنچے جو دو بہت بڑے بڑے دیواروں کے بیچ میں تھی جگہ. تو میں یہ مثالیں پیش کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو زبردست قسم کی طاقتیں ملی. ان کو تو دجال نہیں کہا گیا نا، یہ تو انبیاء صالحین تھے.
کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خدا کی دی ہوئی طاقت کو، اقتدار کو، ریسورسز کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کیا، مظلوموں کی مدد کے لیے استعمال کیا، انصاف دلانے اور ظلم سے نجات دلوانے کے لیے استعمال کیا، خوشحالی پھیلانے اور امن قائم پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ دجال جس شخصیت کا نام ہے، اس کو بھی بڑی زبردست طاقتیں ملیں گی، جیسا کہ آپ ابھی سن چکے، لیکن یہ ان طاقتوں کا استعمال ساری انسانیت کو گمراہ کرنے میں، فریب اور دھوکہ دینے میں، چالیں چلنے میں استعمال کرے گا۔ The greatest deceptor in the world, in the entire human history۔ اور یہ آئے گا ہی اس وقت جب کہ زمانے میں پوری دنیا میں دھوکہ دینے اور جھوٹ کا رواج ہو جائے گا۔ پورا میڈیا، پوری صحافت، پوری سیاست، کاروبار، بین الاقوامی تعلقات، بلکہ ایک فرد کے دوسرے فرد سے تعلق جو اس وقت ہے، چند کو چھوڑ کر اکثر و بیشتر دھوکے کی بنیاد پر تعلقات ہیں۔ کہ حضرت کیا فرماتے ہیں، جو دجال ہے جب یہ دنیا میں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنی ایسی، جیسے بہت ساری پاور چیزیں ہیں، جیسے اس کو پانی پر کنٹرول ہوگا، کھانے پر جو چیزیں ہیں، اور باقی ایسی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر اس کو کنٹرول ہوگا، اس کے باوجود بھی اس کا نام تو دجال ہے، یہ دھوکے باز ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ مثال حضرت نے کیا فرمایا کہ جب وہ ایسا کرے گا کہ مثال کے طور پر کوئی ایسی خراب چیز ہو جاتی ہے، پھر اس کو اوپر سے پالش والش کر کے اس کو دھوکہ دے دیتے ہیں، تو وہ ویسے ہی کرے گا۔ اور انہوں نے حضرت نے کیا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا اور پتھر سے پانی نکلا اور پتھر سے پانی جاری ہوا، اور اسی طریقے سے جب موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے اندر اپنا عصا مارا تو دریا کے اندر راستہ اور پل بن گئے۔ تو یہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ معجزے عطا فرمائے تھے، انہوں نے اس معجزے کا غلط استعمال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کہ جو نبی آئے ان نبیوں نے مظلوموں کی مدد کی اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کیا، اور جن کے اوپر ظلم ہوتا تھا ان کو ظلم سے بچایا، اور لوگوں کی کس کے لیے استعمال کیا؟ سہولت کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا۔ لیکن یہ جو دجال ہے یہ کیا کرے گا؟ ان چیزوں کا غلط استعمال کرے گا۔ یہ جو لوگ کہیں گے کہ تو کافر ہے، ان کے اوپر یہ ظلم کرے گا، اور لوگوں کو اپنے مکر و فریب سے، جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پاور دی ہے، اس پاور کا یہ غلط استعمال کر کے یہ کیا کرے گا؟ لوگوں کی ایمان کو خراب کرے گا۔ یہ ہے دجال۔